وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ عورت خواہ دنیا کے کسی بھی خطے کی ہو، اپنی توقیر اور تقدیس کے حوالے سے ہمیشہ معتبر رہی ہے۔ عورت بیٹی ہو، بہن یا ماں، ہر رشتے میں محبت کی ایک انوکھی علامت ہے۔ اہل فکر نے عورت کو زمین پر قدرت کا ایک تحفہ قرار دیا ہے۔ اپنے مخصوص رشتوں کے علاوہ بھی عورت ایک ایسی قابل احترام صنف ہے جس نے اپنی تمام تر نزاکت طبع کے باوجود زندگی کے ہر شعبے میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور کٹھن میدانوں میں بھی ذہانت کا سکہ جمایا ہے۔ تاہم برسوں سے جاری تہذیبی ارتقاء کے باوجود دنیا کے کئی خطوں میں آج بھی بنت ہوا کو صنفی تشدد کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، چاہے تشدد جسمانی ہو، نفسیاتی یا ذہنی یا پھر ہراسمنٹ تیسری دنیا کا کلچر بن گیا ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان کے علاوہ بعض افریقی ممالک میں خواتین پر تشدد روز افزوں بڑھ رہا ہے۔ ان علاقوں میں صدیوں سے جاری رسوم اور روایات عورت کے لیے مسلسل اذیت کا سبب ہیں، جن میں پاکستان میں ونی، کاروکاری، قرآن سے شادی اور آنر کلنگ جیسے کبھی واقعات نے ہوا کی بیٹی کو ہر لمحہ جینے اور ہر لمحہ مرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان میں حقوق نسواں کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیموں کی رپورٹ کے مطابق سن 2010 میں 8000 عورتیں تشدد کا شکار ہوئیں، 2049 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ تشدد کے 8000 واقعات میں سے 5492 پنجاب، 1652 سندھ، 650 خیبر پختونخوا، 79 بلوچستان اور 127 واقعات اسلام آباد میں رونما ہوئے۔ سال 2010 میں خواتین پر تشدد کے نتیجے میں 1436 خواتین قتل، 928 زنا بالجبر کا شکار، 633 نے خودکشی کی اور 577 کو جرگوں اور پنچایت کے فیصلوں کے تحت غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ 32 خواتین تیزاب کا نشانہ بنی جبکہ 38 چولہا پھٹنے سے ہلاک ہوئی۔ گھریلو تشدد اور خواتین کو تیزاب سے جلانے کے متعدد واقعات آج بھی جاری ہیں۔ 2003 میں جو رشتے میں میرا چچا تھا، میرے فیس پہ انہوں نے ایسڈ گرا دیا تھا۔ فیصل آباد سے وہ القاعدہ کے کسی کیس میں اچانک وہ پکڑا گیا تھا آفٹر 2 ایئر۔ میرا کیس وغیرہ چلا اور 2006 میں میرا بہت اچھا ڈیسیجن لیا جج صاحب نے، اس کو 32 سال قید دی اور تقریباً 3 دفعہ اس پہ لگائی، کیونکہ کسی کو گھر میں آ کے سب کی موجودگی میں اس طرح اس پہ اتنا بڑا اسے نقصان پہنچانا یا اس پہ حملہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ 2010 میں اچانک یہ سننے میں آیا آفٹر 3 ایئر کہ اس کو ریلیو کر دیا گیا، کچھ قیدیوں کی سزائیں معاف، اس میں اس کا نام بھی آ گیا۔ اور اس کو ضمانت پہ جب ریلیو کیا گیا، باہر آ کے اس نے مسلسل اپنے ریلیٹیوز کے اور اپنے تھرو مجھے تھریٹس دینی شروع کر دی کہ میں باقی کی جو رقم بنتی ہے وہ نہ لوں۔ مجھے میری دید کی رقم ابھی تک نہیں دی گئی، اگر وہ مجھے ٹائم پہ مل جاتی تو میں اپنا باقی کا ٹریٹمنٹ کروا سکتی تھی۔ خواتین پر تشدد کی ایک شکل انہیں ہراساں کرنے سے متعلق ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے قانون سازی کی گئی اور میڈیا نے بھی اہم کردار ادا کیا، تاہم اس سے خاطر خواہ مقاصد حاصل نہ کیے جا سکے۔ 1960 سے شروع ہوا سلسلہ خواتین کے لیے حقوق قانون سازی کا، لیکن وہ ہے عملی طور پہ کچھ فائدہ نہیں ہوا بلکہ جرائم بڑھ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پولیس کی ٹیم ہے موقع پہ پہنچے، ایگزیکٹو میجسٹریٹ ایک لیا جائے، ایک جو ہے وہ علاقے کا ایک معتبر آدمی، تیسرا جو ہے وہ پولیس کا آفیسر ہو۔ اسپیڈی کورٹس جو ہیں وہ بنائی جائیں، جیسے پہلے بنائی گئی تھی پھر وہ ختم کر دی گئی۔ جو سنگین جرائم ہیں خواتین کے خلاف خاص طور پہ، وہ جیسے آپ نے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنائی ہیں اسی طرح اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنائیں، سزائیں سخت سے سخت جب دی جائیں گی تو پھر ہی سد باب ہوگا۔ جو وکلاء ہیں، جو فیلڈ کمانڈر ہوتے ہیں، جو میدان میں مقدمے لڑتے ہیں اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، کیسے اصلاح ہونی چاہیے، ان سے تجاویز لینی چاہیے۔ حال ہی میں حکومت نے حقوق نسواں سے متعلق بلوں کی منظوری دی ہے جس پر عمل درآمد کے خوشگوار اثرات مرتب ہو سکیں گے۔ اس حقیقت سے صرف نظر ممکن نہیں کہ تشدد کا شکار خواتین ایک جانب اپنے شخصی حقوق اور ذاتی اعتماد سے محروم ہو جاتی ہیں تو دوسری جانب ان کے بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔
اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پذیری کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کام پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تعاون سے ممکن ہو سکتا ہے۔ خواتین پر بڑھتے ہوئے تشدد کے رجحان کی حوصلہ شکنی اور عالمی معاشرے میں اس قباحت کا شعور بیدار کرنے کی غرض سے اقوام متحدہ ہر سال 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن مناتی ہے، جو سن 2000 سے جاری ہے۔